ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام فارس تھا۔ فارس کے والد بڑھئی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ اکثر بیمار رہتے تھے اور گھر میں بہت غربت تھی، کھانے کو بھی مشکل سے ملتا تھا۔ ایک دن فارس لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا تاکہ وہ بیچ کر گھر کے لیے کچھ آٹا لے سکے۔ جنگل کے درمیان اچانک اس کی نظر ایک پرانے رنگ آلودہ صندوق پر پڑتی ہے جو زمین سے آدھا نظر آ رہا ہے۔ فارس نے بڑی مشکل سے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی چھوٹی سی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ تلوار کے دستے پر ایک عجیب سی تحریر لکھی ہوئی تھی: جو نیت صاف رکھے اس کی طاقت بڑھے۔ فارس نے تلوار کو حیرت سے دیکھا، جیسے وہ اس سے کچھ کہہ رہی ہو۔ اس نے آسمانوں کی طرف تلوار اٹھائی تو اس میں ہلکی سی روشنی چمکنے لگی۔ فارس ڈر گیا، مگر ساتھ ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی ہمت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ تلوار اس کے پاس رہنے لگی۔ دن گزرتے گیا، فارس بڑا ہوتا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ تلوار بھی اس کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے۔ جب وہ 10 سال کا تھا، تلوار صرف ایک پالش تھی۔ جب 15 سال کا ہوا، تلوار بازو جتنی ہو گئی، اور جب وہ جوان ہوا، تلوار ایک شاندار چمکتی ہوئی بادشاہی تلوار بن چکی تھی۔ لیکن یہ تلوار عام نہیں تھی۔ جب بھی فارس کوئی نیک کام کرتا، مظلوم کی مدد کرتا، تلوار چمکنے لگ جاتی۔ جب وہ کسی غلط بات کا سوچتا، تلوار مدھم ہو جاتی۔ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں بلکہ نیک اور نیت کی آزمائش ہے۔ ایک دن گاؤں کے اندر خبر پھیلی کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ارمان ایک ظالم سردار کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ پورا ملک خوف میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہزادے کو واپس لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی۔ فارس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کو ضرور بچائے گا، چاہے جان چلی جائے۔ وہ اپنی تلوار کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ راستہ آسان نہیں تھا۔ اس نے جنگلوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کیا۔ کبھی طوفان آتے، کبھی ڈاکو حملہ کرتے، مگر جب بھی وہ مایوس ہوتا، تلوار خود بخود چمکنے لگ جاتی، جیسے اسے ہمت دے رہی ہو۔ ایک دن وہ ایک تاریک اور خوفناک قلعے کے قریب پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قلعہ ایک دیو کے قبضے میں تھا۔ فارس نے دل میں دعا کی، بسم اللہ کہی اور آگے بڑھ گیا۔ قلعے کے دروازے پر ایک بہت بڑا دیو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، دانت لمبے اور آواز گرج کر اٹھ رہی تھی۔ دیو نے دھاڑ کر کہا، واپس جا لڑکے، یہ موت کا گھر ہے۔ مگر فارس نے کہا، میں ناحق کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ناحق چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اگر شہزادہ یہاں قید ہے تو میں اسے لے کر جاؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ دیو نے کہا لگایا اور حملہ کیا۔ فارس نے تلوار نکالی اور وہ تلوار چمکنے لگ گئی۔ پھر فارس نے اس تلوار کے ذریعے اس دیو پر حملہ کیا اور دیو کو اس نے مار دیا، اور قلعے کے دروازوں کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو وہ شہزادہ، جس کا نام تھا شہزادہ عمران، وہ زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو اس نے شہزادی کی زنجیروں کو توڑا اور شہزادے کو لے کر وہ قلعے سے باہر نکلا تو وہاں بادشاہی فوج پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، جس نے مجھے بچایا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، یہ میرا محافظ ہے۔ بادشاہ نے فارس کو محل میں بلایا۔ سب درباری حیران تھے کہ یہ کون ہے جو تنہا دیو کو مار کر شہزادے کو واپس لایا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے، تم نے سلطنت پر احسان کیا، جو چاہو مانگ لو، سونا، جاگیر یا کوئی عہدہ۔ فارس نے عاجزی سے جواب دیا، مجھے دولت نہیں چاہیے حضور، بس میرا گاؤں خوشحال ہو جائے، وہاں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بادشاہ متاثر ہوا اور حکم دیا کہ فارس کے گاؤں میں نئے گھر، کھیت اور سکول بنائے جائیں۔ چند ہی دنوں میں وہ گاؤں جو بھوک اور غریبی میں ڈوبا ہوا تھا خوشیوں سے بھر گیا۔ فارس سب کا محبوب بن گیا۔ شہزادہ ارمان اور فارس سچے دوست بن گئے۔ جب بھی سلطنت پر کوئی خطرہ آتا، فارس اپنی جادواری تلوار کے ساتھ بادشاہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو محترم ناظرین، وقت گزرتا گیا، فارس بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن وہ خاموشی سے اسی جنگل میں گیا جہاں اسے وہ تلوار ملی تھی۔ اس نے وہی پرانا صندوق نکالا، تلوار اس میں واپس رکھی اور مسکرا کر کہا، اب کسی اور کے نصیب میں یہ امانت جائے گی۔ جیسے ہی اس نے اس تلوار کو رکھا، تلوار سے ہلکی سی روشنی نکلی اور وہ الفاظ دوبارہ چمکنے لگے جو صاف نظر آ رہے تھے، جو نیت صاف رکھے اس کی طاقت بڑھے۔ فارس نے آسمان کی طرف دیکھا، شکر ادا کیا اور پرسکون دل کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ تلوار کبھی کسی نے نہیں دیکھی، مگر کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک دل انسان
خون پیدا ہوتا ہے وہ تلوار کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔